ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق محترم بزرگوں اور دوستوں، یوں تو ہر مذہب میں ہر معاشرے میں اور ہر ملک میں پاکیزگی پر لوگ زور دیتے ہیں، اور اسلام میں جو پاکیزگی کی تعلیم دی گئی ہے وہ صرف ظاہری پاکیزگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک ہمہ جہت اور ہمہ گیر پاکیزگی کا تعلیم دیتا ہے۔ دنیا میں آج دیگر ممالک میں آپ چلے جائیں، یورپ ممالک میں، وہاں کے گلی کوچے اور سڑکیں بہت صاف اور شفاف نظر آئیں گی، لیکن ان کے اندر جو اندرونی طہارت ہے، جیسے کہ دل کی صفائی اور اخلاق کی صفائی، ان چیزوں میں وہ کوسوں دور ہیں، لہذا اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عریانیت کے شکار ہیں، بد نظری میں مبتلا ہیں، بدفعلی میں مبتلا ہیں، اور دیگر فواحشات ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، اسلام ایک ایسا مہذب، ایک ایسا پاکیزہ، ایک ایسا بہترین اصول دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ جس کی وجہ سے ظاہر کے علاوہ باطن پر زیادہ زور دیتا ہے۔ یہی فرق ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں اور آج کل کے بڑے جانکار عالم، بڑے جاننے والے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، ان کی یہ بھی تعلیم دیتے ہیں پاکیزگی اور طہارت کی، لیکن ان کے میں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں فرق یہ ہے کہ یہ صرف ظاہری صفائی کا جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام ان کا جو مرکز تھا، ان کی جو توجہ تھی وہ لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے کی،
ان کا جو ہے اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام دلوں کی صفائی پر محنت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں کئی جگہ آیتیں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا گیا، جن میں بہت سارے جہاں مقاصد بیان کیے گئے، وہاں پر ایک مقصد آپ کا یہ بھی تھا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ لوگوں کے دلوں کو گناہوں کی گندگی سے، ان سے جو ہے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرتے تھے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، دل اگر انسان کا پاک ہو جائے تو اس کے اعضاء ایٹومیٹیکلی پاک ہو جائیں گے، اور اس کے اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال پاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا کہ جب وہ درست ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ٹھیک اور درست ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا، جب اس کے اندر بگاڑ آتا ہے تو ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ انسان کے دل اگر اس کا رخ ٹھیک ہو جائے، اس کا دل مجلہ اور مشفع ہو جائے تو اس کے ظاہری اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کیا ہے؟ مل اسم یا رسول اللہ، گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی اور اصولی بات فرمائی، بنیادی اور اصولی، ما حاک فی قلبک، فرمایا جو تیرے دل کو کھٹ کے، یعنی کوئی بھی تم عمل کر رہے ہو، اس عمل کے کرنے میں تمہارے اندر جھجک محسوس ہو رہی ہے، تم اسے سرے عام کرنے سے جھجک رہے ہو اور تمہارے اندر ڈر پیدا ہو رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ گناہ کے کام ہیں، یہ اچھے کام نہیں۔ انسان اچھا عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی جھجکتا نہیں ہے۔ تو ایک اصولی بات اللہ کے نبی نے فرمایا، ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹ کے، سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ اصولی بات بیان فرما دی کہ ہم اگر کوئی عمل کر رہے ہیں اور اس سے دلوں میں کھٹک پیدا ہو رہا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے، اس لیے ہمارے دل میں کھٹک ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی، جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نظریں پاک ہو جاتی ہیں، اس کے کان پاک ہو جاتے ہیں، نظر پاک ہو جاتی ہے محرمات سے کے دیکھنے سے، کان پاک ہو جاتا ہے غلط اور فحش سننے سے، زبانیں پاک ہو جاتی ہے بد کلامی، غیبت اور چغلخوری سے، کان پاک ہو جاتے ہیں گانے اور موسیقی سے، کیونکہ دل پاک ہوئے۔ دل پاک ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے کان، آنکھ، ناک اور دوسرے دیگر تمام اعضاء پاک ہو گئے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام دلوں کی صفائی پر محنت کرتے تھے۔ لہذا جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا گناہ کیا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ زنا کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے اور دوسرے جو ہے نہیں، بلکہ صرف اتنی بات کہی کہ ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹ کے سمجھ لو وہ گناہ ہے۔ اصولی بات بیان فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، تزکیہ، پاکی، صفائی کا اسلام درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں، ہمارا دل پاک ہو حسد سے، بغض سے،
اور جو ہے اپنے اندر عجب کے پیدا ہونے سے، بڑائی کے پیدا ہونے سے، دوسروں کی چغل خوری سے زبانیں ہماری پاک ہو، آنکھ ہماری پاک ہو بدنگاہی سے. یہ ساری چیزیں پاکیزگی کی تعلیم ہے. قرآن کریم میں بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹے گناہ سے بچنے کا حکم دیا گیا. انسان زنا تک پہنچے گا، اس سے پہنچنے کے جو آلات اور اسباب ہیں اسی پر اسلام نے بند لگائی. قرآن کریم اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. انسان زنا تک کب پہنچے گا؟ جب اس کی نگاہیں بگڑے گی. نظر، اسی لیے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جب بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دے، بچہ یا بچی، تو حکم ہے کہ اس کا نکاح کر دو، اور نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو. فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے نان و نفقہ کی ضرورتیں وہ پوری کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے اور اس کا نکاح کر دیا جائے. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ یہ نگاہوں کو سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی چیز ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہوں کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی یہ چیز ہے. نکاح ہو جائے گا، اس کی نگاہیں نہیں بڑھتے گی، اس کے دل میں زنا کے خیالات نہیں آئیں گے. آج نکاح میں تاخیر ہونے کی وجہ سے، وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے نوجوان بچے اور بچیاں غلط راستے پر جا رہی ہیں، زنا کے راستے پر جا رہی ہیں. وہ اپنے جذبات کو تسکین دینے کے لیے جب انہیں صحیح راستہ نہیں مل رہا ہے تو پھر غلط راستے اختیار کر رہے ہیں. حلال راستہ ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے تو حرام راستے پر انہوں نے قدم رکھ دیا ہے. تو قرآن کریم میں اس زنا تک پہنچنے کے جو اسباب ہیں اسی پر بند لگائی. کہا کہ تمام مومنوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، نگاہیں نیچی رکھیں گے، اس کے اندر غلط خیالات نہیں آئیں گے. آج کے ماحول میں عریانیت عام ہو چکی ہے. سرے بازار عورتیں نصف لباس پہن کر، نصف بدن لباس پہنچ کر پھر رہی ہیں، اور انسان کی نگاہیں اس پر پڑ رہی ہیں. نوجوان جس کی وجہ سے وہ بدنگاہی کا شکار ہو رہے ہیں، اور پھر وہی یہ نظر کی ہوئی خطا اور نظر کی ہوئی لغزش اسے زنا تک جانے پر مجبور کرتی ہے. اگر نظر کی حفاظت ہو جائے تو وہ زنا تک نہ پہنچ سکے، لیکن نظر کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نظر انسان، اللہ کے نبی سے فرمایا النظر من عباد الشیطان، کہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے، نظروں کی حفاظت نہ کی جائے، تو پھر یہ وہ شیطانی تیر کارگر ہوگی
اور پھر انسان زنا تک پہنچنے کے اسباب تلاش کرے گا، راستے تلاش کرے گا۔ آج نوجوان نظروں کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی صحت خراب کر رہے ہیں، جسمانی طاقت اس کا برباد ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کا غلط استعمال کرنے پر مجبور ہوتا ہے نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ وہ پھر غلط اڈوں پر جا کر اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ اس کے دل پاک ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم تھی کہ انسان کا دل پاک ہو جائے، اس پر محنت کرتے تھے، اور جب جن کا دل پاک ہو گیا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جب ان پر اللہ کے نبی نے محنت کی، جب ان کا دل پاک ہو گیا تو اللہ کا ایک حکم آتا ہے، اللہ کا ایک حکم آتا ہے کہ اے لوگوں، شراب حرام ہو چکی ہے۔ شراب کی حرمت کی جب آیت نازل ہوئی، پہلے ایک حکم آیا کہ شراب کے بارے میں نفع کم نقصان زیادہ ہے۔ دوسرا حکم آیا کہ نماز میں شراب پی کر نماز میں نہ آنا۔ پھر تیسرا حکم آ گیا، بالکل مکمل طور سے سورہ مائدہ کی آخری آیت نازل ہوئی، اس میں مکمل حرام کر دیا گیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے لوگو، تمہارے اوپر شراب کو اور جوا کو اور فال لینے کو یہ حرام کر دی گئی ہے۔ یہ بہت گندی چیزوں میں سے ہے، یہ شیطانی عمل میں سے ہے۔ من عمل الشیطان فاجتنبوہ، سو تم اس سے بچو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے مقام میں ان کے گھر میں شراب کی بوتل لیے لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ مدینے کے گلیوں میں آواز آئی کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ تمام شراب کو بہا دو، سارے مٹکے توڑ دو۔ جب یہ شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے تو صحابہ کرام نے تمام مٹکوں کو ایسا پھوڑا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی نالی بہنے لگی۔ دل پاک ہوا تو پھر اللہ کا ایک حکم آیا، تو میرے بھائی اس پر بند کیا چیز لگائے گی؟ اس پر بند لگاتی ہے انسان کا ایمان، آخرت پر ایمان۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ تعلیم دی، قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا مطالعہ کرنے سے ایمان والے کو یہ حکم دیا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت میں پیشی کی فکر ہوگی، اور آخرت میں جانے کے بعد کیے ہوئے اعمال کا حساب دینے کی اسے فکر ہوگی، تو وہ پھر ہر ایسے کام سے بچے گا جسے اسلام نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ پاکی اور صفائی کا خیال رکھو اور دل کو پاک کرو۔ دل پاک ہو، جب دل پاک تھا تو ایک حکم آتا، عمل کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ آج دل پاک نہیں ہے، ہمارے سامنے کئی قرآن کریم کی آیتیں آتی ہیں، کتنی احادیث مبارکہ پیش کر دی جاتی ہے، لیکن ہم پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ آج ہمارے دل گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی بھی صفائی فرمائے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے قانون لائے جاتے ہیں اور باقی صفائی کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے، اس پر نگران متعین کیا جاتا ہے کہ دیکھو کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی کسی کا کچھ نقصان نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور اسلام نے جو تعلیم دی ہے ہمیں، وہ
یہ ظاہری جو ہے، ظاہری چیزیں جو ہے، جو پابندی، مثلا چور کو پکڑنے کے لیے پولیس کو لگایا گیا، اسلام نے ہم پر یہ پابندی لگائی کہ اگر انسان کی اس کو یہ خیال ہو کہ میرے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایسی پابندی لگائی کہ اس پابندی پر کسی ظاہری قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی روکنے والا ہو نہ ہو، کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو، کوئی منع کرنے والا ہو نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، اور دل پاک اور صاف ہے، تو وہ جنگل میں بھی ہوگا تو وہاں پر بھی وہ اللہ کے ڈر سے وہ کسی کی زمین کو نہیں ہڑپے گا، وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ کسی کی جو ہے کسی کو نہیں ستائے گا، وہ کسی کی چغلی نہیں کرے گا، وہ کسی کا برا نہیں چاہے گا، کیونکہ دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ یہ چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام پیدا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، باطنی طور پر دلوں کو تو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے ہی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسلام ظاہری صفائی کا حکم نہیں دیتا، نہیں، بلکہ ظاہر اثر انداز ہوتی ہیں، ظاہر کو دیکھ کر لوگ فیصلے کرتے ہیں، باطن کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ظاہر کی حالت جو سامنے ایک دوسرے سے روبرو ہوتے ہیں وہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا اچھائی ہے، یہ کتنا صاف شفاف رہتا ہے، اس کے اندر کتنی پاکیزگی ہے، اس کے اندر کتنی جو ہے طہارت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے تو اسلام نے کیا کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، تمہارے اندر پاکیزگی خود بخود آئے گی، وضو کرو گے اعضاء پاک ہوں گے، ناپاکی آئے گی غسل کرو گے پاک ہوگے۔ تو ظاہری پاکی اور صفائی پر بھی اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، ظاہری طور پر بھی۔ ہم اس لیے کہا کہ نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے شرطیں لگائی، 7 شرطیں لگائی کہ سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، جس جگہ پر آپ پڑھ رہے ہو اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، صدر کا چھپانا ضروری ہے، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، اور نیت ہونا ضروری ہے۔ پاک ہونا پہلے اپنے آپ کو۔ آج ہمارے اندر میرے بھائیوں ان چیزوں کی ظاہری صفائی کی بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ہمیں اپنے مکانوں میں ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آج ہمارے اندر صاف صفائی نہیں ہے، پاکی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک جانور بھی جب اپنی جگہ بیٹھنے لگتا ہے تو اس جگہ کو کھرید کے صاف کر دیتا ہے، کتا کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور دوسرے جانور کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بعض جانور اپنے دم سے جگہ کو پاک کر کے بیٹھتا ہے، لیکن آج ہمارے اندر اس بات کی کمی ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پاکی اور صفائی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس کا خیال کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ انسان کے اندر ظاہری صفائی اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے اندر نیک جذبات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں ظاہری پاکیزگی کی وجہ سے۔ ظاہری پاکیزگی نہ ہونے کی وجہ سے دل میں کدورت، گندگی آتی ہے، اور پھر اس کے سامنے لاکھوں جو ہے اچھی باتیں کیے جائیں وہ اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا ظاہر پاک نہیں ہوتا۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں آپ کا مکان پاک اور صاف ہونی چاہیے، آپ کے مکان کے اطراف کی جگہیں پاک ہونی چاہیے۔ آپ جس روم میں رہتے ہیں، ہمارے بہت سے بھائی ماشاءاللہ یہاں سیکے پالیا میں فیکٹریوں میں رہتے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بلڈنگیں دی ہیں، وہاں پر صفائی کا خیال رکھیں۔ آنے والے لوگ اس کا اثر لیتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی پاکیزگی ہے، آپ کے اندر کیسی طہارت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے نفس کی وہ اندازہ لگا لیتے ہیں ہماری طبیعت کا، کہ ہم طبیعت کے اعتبار سے کتنے سست ہیں، ہمارے اندر کاہلی کتنی ہے کہ ہم اپنی رہنے کی جگہ کی
صاف صفائی نہیں رکھتے، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ غلط میسج جاتا ہے ہمارے عمل سے دوسروں کو۔ آج ہم غیروں کے گھر جب دیکھتے ہیں اتنا صفائی کا خیال رکھتے ہیں، میرے بھائیوں انہوں نے ہم سے لی ہے یہ چیزیں، یہ تو اسلام کی تعلیم ہے، یہ تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ مفسر قرآن مفتی شفیع صاحب نے بیان کیا، مولانا تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میرے والد بیان فرماتے تھے کہ آج جو لوگوں کی، غیروں کی ہم ترقی دیکھ رہے ہیں اور ہماری جو تنزلی ہو رہی ہے، اس کی ایک واحد وجہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ ترقی کر رہے ہیں انہوں نے ہماری تعلیمات کو اپنایا ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی کی جو ہے راستے پر چل پڑے ہیں اور جو ہے وہ عروج پر چلتے چلے جا رہے ہیں، اور آج ہم نے اپنی تعلیمات سے منہ موڑا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ غیروں نے ہمارے طریقے اور تعلیم کو لیا، اللہ نے ان کو مقام دے دیا، وہ اونچے درجے پر چلے گئے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور اسلام کی تعلیمات سے منہ موڑا، جس کی وجہ سے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں اپنے بازو میں رکھنا پسند نہیں کرتے، اپنے مکان میں کرائے کے لیے مکان دینا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ میرے بھائیوں ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا ہے، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ پھیرا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیم تو ہے کہ وہ ظاہری پاکی کا بھی حکم دیتا ہے، باطنی پاکی کا بھی حکم دیتا ہے۔ ہمارے ظاہری ہی پاکی نہیں ہے جس کو لوگ دیکھ کر اثر لیتے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں کہاں سے وہ پہلے اس زمانے میں صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھ کر، ان کی جو ہے لیل و نہار کو دیکھ کر، ان کے طور و طریقے اور کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے، اسلام کے طریقے کو اپناتے تھے۔ آج ہمارے کردار کو دیکھ کر اسلام سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ہمارے قرآن اور اس کی تعلیمات کو دیکھنے تک کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے ان کی ظاہری حالت یہ ہے تو ان کی تعلیم کتاب کو پڑھ کر کیا ہے، ان کے عمل ہی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ گندے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارا اسلام تو بہت ہی پاکیزہ ہے، بہت ہی صفائی کا حکم دیتا ہے، لہذا ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف بنائیں اور اپنے دل کو بھی پاک کریں، کسی سے حسد نہ ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی کی جو ہے کسی کے بارے میں کوئی برائی دل میں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو چاہتا ہے کہ میری سنت پر عمل کرے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو تو میرے طریقے کو اپنا لے، کیونکہ میرے طریقے کو اپنانا یہ مجھ سے محبت کرنے کے برابر ہے۔ اور بیٹے سن لے، میرا طریقہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں، میں کسی کے بارے میں کوئی برا نہیں چاہتا، لہذا یہ میرا طریقہ ہے۔ اور من احب سنتی فحبنی وحبنی فکان معی فی الجنہ، فرمایا کہ جس نے میری سنت کو اپنایا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا اس کا ٹھکانہ جنت میں، کل وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزگی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہری پاکی کا بھی خیال کرنے کی اور باطنی پاکی کا بھی خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سنت پڑھیں۔ جاتے جاتے آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات کا بہترین تعاون رہا، اللہ آپ سب کے دینے کو قبول فرمائے، مزید تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ آپ کے عمل میں کمائی میں برکت عطا فرمائے۔